ناظرین، میں نے کل اپنے ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ چاہے پیپلز پارٹی جتنی بھی مخالفت کر لے، یعنی یہ جو نئی ترامیم آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی مخالفت کرے گی یا سوری موقف لے لے گی، اور اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں اس چیز کو ماننے والی نہیں ہیں، اور شیری رحمان صاحبہ اور ان سب کے بیانات بھی آگے تھے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ معاملات چاہے جیسے بھی ہوں، وہ صرف انہوں نے اپنا وزن بڑھانا ہے، اور اس کے بعد یہ تمام معاملات جو ہیں طے ہو جائیں گے۔ اور دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وزیر اعظم کے جو نگران وزیر اعظم کے اختیارات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو گیا، اور اس پر تمام جماعتوں نے اتفاق بھی کر لیے، چاہے وہ اس میں ایم کیو ایم تھی یا جو بھی تھا۔ تو ہم نے اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ ملک، جس طرح میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک اب عملاً جو ہے وہ سول مارشل لا کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے میں ایک دو اور موضوعات ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے اب وہ جو ایک رومانس تھا، عدالتی رومانس، جہاں سے انہیں مسلسل ریلیف مل رہا تھا، 20 مقدمات میں انہیں لامتناہی جو ہے ان کی ضمانتیں ہو رہی تھی، انہیں بار بار جو ہے چھوٹ مل رہی تھی ہر جگہ سے۔ تو اب جو ہے کل ایک دو واقعات، مثلا ایک سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں، اور آج ہائی کورٹ نے ان کے جو 6 مقدمات کی منتقلی ہے اس میں عمران خان صاحب کو ٹکا سا جواب دے دیے، انہیں جو ہے عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملا وہاں سے۔ تو یہ عمران خان کے لیے ایک نئی مشکل ہے۔ اور تیسرا جو ہے میں آج بات کروں گا، عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے بات چیت کی سپریم کورٹ میں، تو عمران خان صاحب کا یہ جادوگری اور کمال کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے عیوب کو، اپنے عیبوں کو، اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ دوسروں کے سر پہ منڈ دی ہے، اور اب بھی وہ یہی کام کرتے ہیں۔ تو آج انہوں نے کیا کیا کمالات دکھائے، کیونکہ ان کی چرب زبانی ہے اور چرب زبانی کے وہ استاد ہیں، تو انہوں نے آج پھر وہ کچھ کر دکھایا۔ لیکن اب چونکہ ان کا وقت گزر گیا ہے، لہٰذا ان کی باتوں میں وہ وزن نہیں ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ان موضوعات پہ تفصیلی بات چیت کروں، آپ سے گزارش ہے کہ براہ کرم آپ جو ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور انہیں جو ہے شیئر بھی کریں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ عمران خان نے کل جو ہے سپریم کورٹ میں صحافیوں سے بات چیت کی، اور انہوں نے توشہ خانہ کیس پر جو ہے ایک سائفر پر ایک نیا یو ٹرن لیا، اور وہ یو ٹرن حیران کرنے والا نہیں ہے، چونکہ خان صاحب نے ہمیشہ ہی یو ٹرن لیے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس یعنی جھوٹ کو، اپنے غلط بیانیے کو، اپنی دو نمبری کو، جو بھی اس کو کہیں ہم، تو خان صاحب نے اس کو ہمیشہ کیا کہا کہ یہ یو ٹرن ہے میرا، اور یو ٹرن جو ہے وہ لیڈروں کا کمال ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یورپ میں ایسا نہیں ہے۔ یورپ میں اگر کوئی لیڈر جھوٹ بولے، اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، اور انہیں پھر وہ 2 وزیر اعظم کی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا، لیکن پاکستان میں جو جھوٹ بولتے ہیں اس کو ہم یو ٹرن، مسٹر یو ٹرن کہتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کا ایک فرمودہ ہے، ان کا ایک کلکولین ہے، چونکہ جیسی قوم ہے ویسے ہی ہمارے لیڈر ہیں۔ تو کل وہ جو سپریم کورٹ میں بات چیت کر رہے تھے، تو انہوں نے بیک وقت 2 باتیں کی۔ ایک تو ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کہ دیکھیے ملک ریاض کا یہ جو کیس ہے 2020 میں 2020 میں جو ہے وہ بند ہو گیا تھا، نیب نے انہیں کلین چٹ دے دی تھی۔ جب ایک ملک ریاض کے خلاف اس وقت کمپلینٹ تھی، اس وقت آپ کے خلاف نہیں تھی، لیکن چلو میں کہتا ہوں جی ملک ریاض کی ہی بات ہے، تو اس کو یہ کلین چٹ کیوں دی گئی تھی؟ اور یہ کس کا دور تھا؟ یہ آپ کا دور تھا۔ آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ یہ آپ نے دی تھی، یہ غلطی آپ نے کی تھی؟ تو آپ یہ کیا ثابت کر کہتے ہیں چیئرمین نیب نے اس کو دے دی تھی، اور اگر نیب نے ایسا کیا تھا تو آپ کے پاس کیا جواز تھا، کیا اخلاقی جواز تھا؟ آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتے۔ آپ نے آج جو ہے وہ ہر ذمہ داری آپ جنرل باجوہ کے ذمہ ڈالتے ہیں کہ باجوہ نے یہ کر دیا، باجوہ نے وہ کر دیا۔ آپ کی جرت تب تھی، آپ کا اخلاقی سٹینڈرڈ تب تھا، آپ کی قدر و منزلت تب بنتی تھی کہ آپ اس وقت جب باجوہ آپ کی بات نہیں مان رہا تھا، یا وہ اپنی من چاہی کر رہا تھا، تو اس وقت جو ہے آپ ریزائن کر دیتے، آپ اختلاف کر کے اقتدار سے باہر آ جاتے۔ اس وقت تو آپ نے کہا نہیں باجوہ ہمارا باپ ہے، اور باجوہ ڈاکٹرائن کی بات ہو رہی تھی، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو 30 سال کے لیے جو ہے اس حکومت نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کر دی ہے۔ اس وقت تو آپ کے یہ دعوے چل رہے تھے، اور آج جب آپ کو اقتدار سے نکال دیا گیا ہے تو آپ کو باجوہ اور پرانی اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں وہ سب کچھ ان کے فیصلے تھے، میرے تو نہیں تھے۔ اور پھر آپ نے جو ہے صحافیوں سے یہ بھی کہا کہ دیکھیے مجھے تو یہ شک پڑ رہا ہے، یعنی آپ نے بات کو موڑا کس طریقے سے ہے، یہ آپ ہی کا کمال ہے، آپ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔
آپ نے فرمایا کہ وہ جو ملک ریاض نے، علی ریاض نے، اس کے بیٹے نے نواز شریف کے بیٹے سے جو لنڈن میں جائیداد خریدی، وان ہائیڈل پارک جو ہے، ڈبل ریٹ پہ، ڈبل قیمت ادا کر کے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ کا یا اپنی اماؤنٹ جو ان کی تھی، جو بھی ان کی بلیک منی تھی، اس کو وائٹ منی کرنے کے لیے ایسا کیا. یہ آپ نے ملک ریاض پر یہ الزام لگایا، یہ دونوں فریقین کو، کیونکہ ایک فریق تو بیچ میں انوالو نہیں ہے، دو فریق تھے، نواز شریف فیملی اور ملک ریاض فیملی. لیکن ساتھ ہی آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کی بات تضادات سے بھری ہوئی ہے. ساتھ کیا فرما رہے ہیں کہ ملک ریاض چونکہ ایک پاکستان کا بلکہ دنیا کا بہت بڑا بلڈر ہے، اور میں نے جو کام 15 سال میں نمبر یونیورسٹی میں کیا، اس نے وہ 3 سال میں کر کے دکھا دیا، اور اس سے بڑا بلڈر کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا جو ہے ماہر تعمیرات کوئی نہیں ہے. یعنی وہاں پہ آپ ملک ریاض کی تعریفوں کے آپ نے پل باندھ دی ہیں. عجیب آپ کی بات ہے کہ ایک طرف آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور پھر آپ ہی کی پارٹی کا یہ کہنا ہے. اور ملک ریاض نے ایک مرتبہ اپنے انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ میں نے جب کوئی کام کرانا ہو تو میں فائل کو پہیے لگا دیتا ہوں. پہیے کس سے لگاتا ہوں؟ کہ مال دیتا ہوں. اب آپ سے واسط طور پوچھ رہے صحافی کہ خان صاحب آپ نے ملک ریاض سے وہ کیوں اتنی بڑی رقم لی، یعنی 428 ایکڑ اور 28 کروڑ روپیہ، اور اس سے تعمیرات بھی آپ نے کروائی، تو یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے کمال سادگی سے کیا جواب دیا کہ دیکھیں جب ڈونیشنز ملتے ہیں، میری شوکت خانم کو ملتے ہیں، تو شوکت خانم کو کون کون لوگ دیتے ہیں، میرے پاس اس کی کوئی لسٹ نہیں ہوتی. ان میں کرمنل لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، رشوت خور بھی ہوتے ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں. لیکن خان صاحب یہاں پہ یہ معاملہ نہیں تھا. یہاں پہ سنگل ڈونر ہے، یہاں پہ صرف ملک ریاض کا معاملہ ہے. یہاں پر ایسا نہیں تھا کہ پورے پاکستان سے یا پوری دنیا سے القادر یونیورسٹی کے لیے ڈونیشن آ رہے تھے اور آپ کو پتہ نہیں چلا. نہیں، آپ کو ارادتاً ایسا کیا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کو پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دیا جائے گا، اس کے بدلے میں آپ یہ کریں گے. بہرکہ یہ تو سوموار کو آپ کو دوبارہ سے وہاں پہ بلایا گیا اسی سلسلے میں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اور اس میں کراس کوسچننگ ہوگی، اور اس کے اندر تو بہت سے لوگوں کو بلا رکھا ہے. یعنی چیئرمین نیب کو بلا رکھا ہے، فارن آفس والوں کو بلا رکھا ہے، فواد چودھری کو بھی بلا رکھا ہے، اسد عمر کو بلا رکھا ہے، جو لوگ اس کیس میں انوالو ہیں، اور کراس کوسچننگ ہوگی آمنے سامنے بٹھا کر، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یعنی یہ آپ کی ساری ہوشیاریاں چلاکیاں جو ہیں آپ سوشل میڈیا پہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جب آپ ایجنسیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں یا اداروں کے سامنے یا متعلقہ لوگوں کے سامنے، تو وہاں پر یہ آپ کی نہیں ہو سکتی، سمارٹنس نہیں چلتی. وہاں پر حقائق کے ساتھ، فگرز کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. دوسرا ناظرین، میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج ہماری پارلیمنٹ نے اور ہماری سینٹ نے منظوری دے دی ہے آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلیوں کی. اب آرمی ایکٹ کے اندر یہ تبدیلیوں کی منظوری کیوں ہوئی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی پاکستان کے اوپر وہ جو ایک خواب مسلط کیا گیا تھا تبدیلی والا، اور 30 سال کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، اس کے بعد پاکستان میں جو خرابیاں آئیں، کہ وہی لوگ جن کو انہوں نے دودھ پلایا تھا، یعنی آئی ایس پی آر نے اور ہمارے جرنیلوں نے، جن ہمارے صحافیوں کو، ہمارے جن دانشوروں کو، جن سیاستدانوں کو جنہیں دودھ پلایا، ان کے اوپر ان کی پروجیکشن کی، انہیں جو ہے پاکستان میں سب لوگوں پر ترجیح دی، اور پاکستان کے محب وطن لوگوں کو کچلا گیا، باقاعدہ کرش کیا گیا. تو آج وہی لوگ جو ہے پاکستان کے خلاف سب سے بڑے دشمن کے طور پہ، پاکستان کے سب سے بڑے جو کمپیٹیٹر کے طور پہ، پاکستان کے خلاف سب سے بڑا پروپیگنڈا کرنے والے کے طور پہ جو ہے وہ سامنے میدان میں. اور وہ لوگ پاکستان کی فوج پر، پاکستان کی اداروں پر، پاکستان کے عوام پر، پاکستان کی ہمارے جو ایک معاشرت ہے اس پر کوئی بھی جو ہے وہ چھوٹنے نہیں دے رہے، کوئی بھی وار، ہر چیز کے اندر وہ جو ہے وہ آگے ہیں. تو یہ وہ جو ہے مطلب ہے کہ اس طرح کی یہ وہ لوگ ہیں جس کے لیے آرمی کو جو ہے وہ یہ ایکٹ لانا پڑ رہا ہے. تو بہرکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ جو ہے، اور یا جس سے پہلے جو کل جو پاس ہوا بل کہ وزیر اعظم کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ، یعنی ایک نگران وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم کے طور پہ کام کرے گا، تو یہ 58(2)B کی میں نے پہلے بھی مثال دی ہے، یہ پھر وہی ہونے جا رہی ہے. اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے آج بھی واک آؤٹ کیا، اور اس سے پہلے بھی یہ احتجاج کیا. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. آصف زرداری صاحب نے اپنے سارے معاملات طے کر لیے ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اتنے ہی قریب ہیں جتنا کہ نواز شریف صاحب ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اور نواز شریف نے مل کر پاکستان کی جمہوریت کو جو ہے تباہ کیا. لیکن ایک چانس تھا عمران خان کے بعد، لیکن اس نے جو ہے بالکل ہی لوگوں کو مایوس کیا.
یعنی اس نے تو پاکستان کی سالمیت کو ہی جو ہے سرے سے جو ہے تباہ کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے اب پھر یعنی حالات کی آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ آج پھر قوم جو ہے وہ نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے. عمران خان بھلے دعوے کرتا رہے کہ میں پاکستان کی بڑی جماعت ہوں، یہ ہے وہ ہے. اس سے پہلے کئی لوگوں نے جماعت دعوے کیے اور ان جماعتوں کے ساتھ کیا حشر ہوا ہمارے سامنے کی یہ باتیں. تو لہٰذا یہ ساری باتیں نوشتے دیوار ہیں. ایسا ہی ہوگا جیسا وہ چاہیں گے اور ہم کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. یعنی یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں. اس کے لیے قوم جب تک، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ الائنس نہیں ہوتا، گرینڈ آپس میں ایک ڈائلاگ نہیں ہوتا، ایک گرینڈ جو ہے ایک راؤنڈ کانفرنس نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ سارے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. کیونکہ جہاں پہ منافقت ہوگی، یہ ایک دوسرے کو دیکھیں، جمہوریت کے لیے تو کوئی منافقت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی اپنی اپنی پارٹی ہے، اس کے ساتھ چلیں. میثاق جمہوریت کا جو معاملہ تھا وہ یہی تھا. لیکن عمران خان صاحب نے اس میں آ کے جو درار ڈالی اور اس کے اندر جو آ کے انہوں نے گند کیا، اس کے بعد پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے اور بہت پیچھے چلی گئی ہے. اور یہ ایک افسوسناک عمل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں سنجیدگی سے اس معاملے پہ نہیں سوچیں گی اور وہ اپنے مشترکہ ایک لاہ عمل نہیں بنائیں گی، مشترکہ دشمن کو نہیں پہچانیں گی، پاکستان کے عوام کی امنگوں کو نہیں پہچانیں گی. آج دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یعنی آج پاکستان کے اندر مہنگائی کہاں پہ، عام آدمی کہاں پہ ہے، اور اس ملک کا اشرافیہ کہاں پہ کھڑا ہے، اس ملک کی بیوروکریسی کہاں پہ کھڑی ہے. یہ اتنا بڑا آپس میں ایک گیپ آ رہا ہے، آپس کے اندر اتنا بڑا تضاد آ رہا ہے، آپس میں اتنا بڑا ایک کشمکش پیدا ہو رہی ہے طبقاتی. تو یہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ تو آپ بے شک جتنے مرضی ہے بیرون ملک سے امدادیں لیتے ہیں، جو مرضی آپ کرتے رہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. جب تک آپ بڑے بڑے سٹیپ نہیں لیں گے تو اس ملک کو ایک معاشی پلان کی ضرورت ہے. اور یہ تب ہوگا جب معاشی استحکام ہوگا. جب معاشی استحکام ہوگا